بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے ہمیں سمجھائے ہیں وہی پیارے طریقے ہیں۔ آج تو ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ چلو کسی کے پاس بیٹھیں اور گپ شپ ہی لگ جائے، حالانکہ مومن گپ شپ کو پسند نہیں کرتا اور نہ ہی گپ مومن کا شیوا ہے۔ ناظرین اکرام، مومنوں کی زندگی میں کوئی چھٹی ہی نہیں ہے، نہ ہی نماز کی چھٹی ہے، نہ ہی اللہ کی عبادت کی چھٹی ہے اور نہ ہی اخلاق کی چھٹی ہے۔ مومن کی زندگی میں چھٹی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ البتہ یہ شریعت نے حکم دیا ہے کہ جمعے کا دن ہوتا تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اس دن حلقے نہ لگاؤ، یعنی اپنی تعلیم کا سارا جو سسٹم آپ چلاتے ہیں وہ بند کریں، کیونکہ عام ایام میں صحابہ کرام قرآن کی تعلیم کے اشاعت کے لیے حلقے لگاتے اور خاص طور سے ان حلقوں میں ایسے لوگ بڑی تعداد میں شامل ہوتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے اور آپ سے اسلام کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے دور دراز سے سفر کر کے حاضر ہوتے تھے۔ ناظرین، حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے کہ جمعے کا دن مومنوں کے لیے عید کا دن ہے، اس لیے اس دن صرف اسی دن کے معاملات کو جاری رکھو۔ صبح کی نماز با جماعت پڑھو، اس کے بعد ذکر کرو، اس کے بعد اشراق پڑھو اور سورۃ کاف پڑھو۔ ناظرین اکرام، سورۃ کاف کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص سورۃ کاف پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے 10 دن کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے علاوہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ سورۃ کاف پڑھنے والے کے لیے 8 دن تک اللہ روشنی کا بندوبست کر دیتا ہے، اس کا ہر عمل روشن بن جاتا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ اللہ ایسے شخص کو فتنوں سے محفوظ کر دیتے ہیں، ظاہری فتنوں سے بھی اور باطنی فتنوں سے بھی۔ حالانکہ دجال بھی آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی سورۃ کاف پڑھنے والے کو دجال سے بھی محفوظ کر دیں گے۔ ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کے بارے میں فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن اتنا مبارک دن ہے، اس دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ اس گھڑی میں جو بھی مسلمان جس چیز کی بھی دعا کرے، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کر دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت چھوٹی گھڑی ہوتی ہے، بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے اس گھڑی کا، اس لیے اس گھڑی کی تلاش میں رہا کرو۔ ناظرین اکرام، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سی گھڑی ہے؟ علماء اکرام نے اس کے بارے میں مختلف اقوال پیش کیے ہیں۔ ایک روایت بتاتی ہے کہ اس گھڑی کا وقت یہ ہے کہ جمعے کے دن جب خطیب صاحب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر آتا ہے تو اس وقت سے لے کر جب تک نماز ختم نہیں ہو جاتی اس کے درمیان جتنا وقت گزرتا ہے یہ وقت اتنا مبارک ہے کہ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ اور دوسری روایت کے مطابق جمعے کے دن 12 گھڑیاں ہیں اور ان 12 گھڑیوں میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس گھڑی میں جو بھی انسان مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرما دیتے ہیں، اور یہ گھڑی عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک ہوتی ہے۔ دوسری روایت یہ بتاتی ہے کہ عصر کی نماز سے لے کر جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا تو اس وقت تک یہ گھڑی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ جمعے کے دن عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت بہت ہی مبارک ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ عصر کی نماز پڑھتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بیٹھ جاتے، ذکر کرتے، قرآن پڑھتے، درود پڑھتے اور مغرب کی نماز تک کسی سے کلام کرنا پسند نہ کرتے۔ اور صرف سامعین کا یہ رویہ رہا ہے کہ جمعے کا دن ہوتا اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر بھی جاتے، دروازہ بند کر لیتے اور کسی کو مغرب تک آنے کی اجازت نہ دیتے۔ اس لیے چاہیے کہ اس دن کثرت سے درود پاک پڑھا جائے، اس دن کثرت کے ساتھ ذکر کیا جائے، کثرت سے دعا کی جائے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید الاضحیٰ، عید الفطر اور تمام دنوں کا سرتاج کہا، اس دن کا اہتمام کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت عزت والا ہوگا۔ ناظرین اکرام، جمعے کا دن ایسا مبارک دن
दिन है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने ईद का दिन बनाया, और ईद से पीछे कौन रहता है, ज़ाहिर है महरूम ही रहता है। इसलिए हमें यह चाहिए कि इस दिन नेकियों की कसरत कर दी जाए। इस दिन बाकी दिनों की बदौलत इबादत में ज़्यादा कसरत की जाए, दुरूद पाक की कसरत की जाए। दुरूद पाक के बारे में फरमाया गया कि जो एक बार दुरूद पाक पढ़ता है तो उसके अमाल में 10 नेकियां लिखी जाती हैं, 10 गुनाह माफ हो जाते हैं, 10 दर्जात बुलंद हो जाते हैं, और एक मरतबा दुरूद पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला 70 रहमतें नाज़िल फरमाता है। देखिए कितनी फजीलत है एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की। 10 नेकियां भी मिल जाती हैं, 10 गुनाह भी माफ हो जाते हैं, 10 दर्जात भी बुलंद हो जाते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला 70 रहमतें भी नाज़िल फरमाता है। इसके अलावा ऐसे शख्स के लिए फरिश्ते 70 मरतबा बख्शिश के लिए दुआ करते हैं। नाज़रीन इकराम, हदीस के अल्फाज भी हैं कि जुमे के दिन एक ऐसी घड़ी है कि इसमें जो भी मांगा जाए वो पूरा होता है, और वो घड़ी असर के बाद मगरिब तक होती है। और दूसरी रिवायत में आता है कि जब खतीब खुतबा देता है तो तब से लेकर जब तक नमाज ना पढ़ी जाए तब तक जो वक़्त होता है वो बहुत मुबारक होता है। नाज़रीन इकराम, हमें चाहिए कि इस दिन जब जुमे की नमाज के लिए मस्जिद में जाएं तो वहाँ दुरूद पाक की कसरत की जाए, और अल्लाह के सामने हाथ फैलाए जाएं और दुआ की जाए, और इसी तरह असर से लेकर मगरिब तक अपनी इबादत की कसरत की जाए, दुरूद पाक पढ़ा जाए, दुआ की जाए, और अल्लाह से बेहद मांगा जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर अता फरमाएंगे। यहाँ एक ख़ास दुरूद पाक का तज़किरा भी करते चलें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि जो शख्स इस दुरूद पाक को जुमे के दिन सिर्फ एक मरतबा पढ़ लेगा तो अल्लाह ताला 70 फरिश्तों को हुक्म देता है, और वो 70 फरिश्ते अगले 1000 दिन तक इस दरूद पाक को सिर्फ एक मरतबा पढ़ने वाले के लिए तौबा इस्तगफार करते रहते हैं। यानी जो शख्स एक बार ये दरूद पाक पढ़ता है तो 70 फरिश्ते 1000 दिन तक उसके लिए मग़फ़िरत व बख्शिश की दुआ करते रहते हैं। वो दरूद पाक ये है, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुआ अहलु। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत व तौफीक मरहमत फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। आखिर में आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीरा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।